آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سفر کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی کے بارے میں جانیں گے۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ شرط بدنا اور بازی لگانا صرف چند چیزوں میں جائز ہے، یعنی گھوڑے، خچر، اونٹ، ہاتھی کے دوڑانے میں اور تیر اندازی میں۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے چند اوقیہ چاندی کی بازی بدھ کر گھوڑ دوڑ کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سوار ہوا کرو، اور مجھے تیر اندازی سوار ہونے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہر لہو و لعب اور ہر بازی جس میں مومن مشغول ہو باطل ہے، سوائے 3 امر کے: ایک جو گھوڑے کے سدھانے میں ہو، دوسرے تیر اندازی میں، تیسرے اپنی عورت کے ساتھ، کہ ان تینوں موقعوں پر جائز ہے۔ اور جو شخص راہ خدا میں ایک تیر چلائے تو خدا تعالیٰ 3 شخصوں کو بخش دیتا ہے۔ اول اس کو جس نے تیر بنایا، دوسرے اس کو جس نے وہ تیر مجاہد کو دیا، تیسرے اس کو جس نے جہاد میں وہ تیر چلایا۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ بازی لگانے کے وقت فرشتے ایک ہو جاتے ہیں اور اس کام کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، سوائے ان 2 صورتوں کے: اول یہ کہ اونٹ یا ہاتھی یا گھوڑا یا خچر یا گدھا دوڑانے میں، دوسرے تیر اندازی یا شمشیر زنی و نیزہ بازی میں۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ اور ہاتھی، ان سب کے دوڑانے میں شرط بدنا جائز ہے، مگر کبوتر بازی، کشتی یا جہاز رانی میں، 2 آدمیوں کی دوڑ میں، کشتی لڑنے میں یا بھاری چیزوں کے اٹھانے میں کسی طرح جائز نہیں۔ رہا ان باتوں کا بلا شرط کرنا، اس میں اختلاف ہے، مگر جواز کو زیادہ قوت ہے۔ خاص کر کشتی کے بارے میں ہے کہ بعض حدیثیں اس پر جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ ایک شب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مکان میں تشریف لائے اور جناب امام حسن و امام حسین علیہ السلام حضرت کے ہمراہ تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نور چشموں سے کہا کہ اٹھو اور کشتی لڑو۔ دونوں حزب الامر کشتی لڑنے لگے۔ اتفاق سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت گھر میں تشریف نہ رکھتی تھی، کسی کام کے لیے باہر گئی ہوئی۔ واپس آئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گوش زد ہوئی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑو اور زمین پر گرا دو۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تاب نہ رہی، اجلت فرما کر آئیں اور عرض کرنے لگی کہ اے پدر بزرگوار، تعجب ہے کہ آپ بڑے کو ترغیب دیتے ہیں کہ چھوٹے کو زمین پر گرا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے دختر نیک اختر، رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ سامنے جبرائیل کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین، حسن کو زمین پر گرا دو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے ان کے مقابل کہا ہے۔ فقہ الرضا میں منقول ہے کہ چوگان بازی ہرگز مت کرو کہ اس حالت میں شیطان تم سے کھیلتا ہے اور فرشتے نفرت کرتے ہیں، اور اگر کسی کا گھوڑا اس حالت میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ جاننا چاہیے کہ بازی لگانے میں شرط مطلق یہ ہے کہ جس مال کی بازی لگائی جائے وہ خاص اس کے لیے ہو جسے سبقت حاصل ہو جائے۔ بس اگر کسی شخص کے لیے نامزد کیا جائے جو پیچھے رہ جائے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے شرط لگانا اور مقرر کرنا جو شریک عمل خاص نہیں ہے، ناجائز ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ دوڑ اور لوگ کرتے ہیں اور شرط لگانے اور بازیاں بدنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ اگر امام مسلمانوں کے بیت المال سے یہ مقرر کر دے کہ جس شخص کا گھوڑا آگے نکل جائے گا یا زیادہ مسافت طے کرے گا یا جس کا نشانہ اچھا رہے گا اسے میں اتنا اور اتنا دوں گا، تو جائز ہے۔ علی ھذا القیاس اگر کوئی شخص اپنے مال کا حصہ جدا کرے اور یہ کہے کہ ان 2 شخصوں میں سے جس کا گھوڑا آگے نکل جائے یہ اسے ملے گا، تو جائز ہے۔ اسی طرح جو 2 ایسے شخص جو خود 2 گھوڑے دوڑائیں اپنے مال کا ایک حصہ نکال لیں اور یہ قرار دیں کہ جس کا گھوڑا آگے بڑھ جائے وہ یہ سب مال لے لے، تو جائز ہے۔
موافق اس کے کہ جو کچھ علماء میں مشہور ہے، بازی لگا کر گھڑ دوڑ کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ اول، مقدار مسافت کے جہاں سے جہاں تک گھوڑے دوڑیں گے مقرر کرنا کہ اس میں جس کا گھوڑا آگے بڑھ جائے گا وہی جیت گیا۔ دوسرے، جو مال پر شرط لگایا گیا ہے اس کی مقدار اور جنس کا معلوم ہونا، یعنی کتنا ہے اور کیا شے ہے، چاندی ہے، سونا ہے یا کچھ اور ہے۔ تیسرے، جو حیوان دوڑ میں کام آئیں گے ان کو بے چشم دید معین کرنا۔ اس شرط میں بعض قول یہ ہے کہ اگر بغیر دیکھے اوصاف خاص کے ساتھ بھی تعین کیا جائے تو جائز ہے۔ چوتھے، دوڑنے والے حیوانات کی نسبت یہ احتمال مساوی ہونا کہ ان کا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا معمولی عادت ہے۔ بس اگر کوئی حیوان مدھم چلنے والا ہو یا دبلا ہو تو اسے تیز رفتار یا فربہ اندام جانور کے ساتھ جس کی نسبت گمان غالب ہو کے آگے ہی رہے گا دوڑانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں، جو دو جانور دوڑائے جائیں ان کا ہم جنس ہونا، مثلاً دونوں گھوڑے ہی ہوں یا دونوں خچر ہی خچر، بس گھوڑے کو خچر یا گدھے یا اونٹ یا ہاتھی کے ساتھ دوڑانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح دوڑانا اس شرط کے خلاف ہے۔ الا فقیر کے نزدیک یہ شرط ثابت نہیں۔ چھٹے، دونوں جانوروں کو ایک ساتھ چھوڑنا، لہٰذا یہ شرط کرنا ایک کو دوسرے سے کچھ پہلے چھوڑا جائے گا جیسا کہ علماء مشہور ہے، جائز نہیں ہے۔ ساتویں، سوار ہو کر دوڑانا، بس اگر خالی گھوڑے دوڑائے جائیں تو ان پر شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ آٹھویں، مسافت اتنی مقرر کرنا کہ اس کی انتہا تک پہنچتے پہنچتے جانور تھک نہ جائیں۔ نویں، سوار مرد ہوں عورتیں نہ ہوں۔ دسویں، جب دوڑ کے لیے آمادہ ہوں تو جملہ حیوانات برابر کھڑے ہوں۔ اس شرط میں کسی قدر اختلاف ہے اور اظہر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے۔ زبان عرب میں ان 10 گھوڑوں کے نام جو گھڑدوڑ میں ایک ساتھ دوڑائے جائیں اور انتہائی مسافت پر پہنچ کر آگے پیچھے رہیں علی ترتیب حسب ذیل ہے۔ سب سے آگے نکل جانے والے کو مجلہ کہتے ہیں، اس سے پیچھے والے کو مسلح، تیسرے کو طافی، چوتھے کو بارع، پانچویں کو مرتاح، چھٹے کو خطی، ساتویں کو عاطف، آٹھویں کو معمل، نویں کو لطیم، 10ویں کو جو سب سے پیچھے رہ جائے فکل کہتے ہیں، سوائے پچھلے کے، اور ہر ایک کے لیے کوئی رقم بطور شرط کے لگانا جائز ہے۔ اور اگر 10 گھوڑے ایک ساتھ انتہائی مسافت پر پہنچے تو کسی کو کچھ نہ ملے گا۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ شمشیر بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی میں شرط بدنا جائز ہے، مگر جیسا کہ علماء میں مشہور ہے تیر اندازی کے واسطے چند شرطیں ہیں۔ اول، تیروں کی کل تعداد مقرر کرنا جن میں ہار جیت ہوگی۔ دوسرے، یہ مقرر کرنا کہ اتنے تیروں میں سے کم از کم اتنے نشانے پر پہنچے۔ تیسرے، نشانے پر پہنچنے کا طریقہ مقرر کرنا جس کا مفصل بیان آگے آتا ہے۔ چوتھے، تیر چلانے والے اور مقام نشانے کے مابین کا فاصلہ معین کرنا۔ پانچویں، آماجگاہ اور اس کا طول و عرض مقرر کرنا۔ چھٹے، یہ کہ دونوں تیر اور دونوں کمانیں ایک جنس کی ہوں۔ اس شرط میں علماء کا اختلاف ہے اور قوت اس قول کو ہے کہ یہ شرط نہیں چاہیے، اور اس پر اتفاق ہے کہ کسی خاص تیر و کمان کے معین کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض کا قول تو یہ ہے کہ کسی خاص تیر و کمان کو معین کر لینے سے خود تیر اندازی کی شرط بد لینی ہی باطل ہو جاتی ہے۔ ساتویں، یہ مقرر کر لینا کہ بقاعدہ مبادرہ تیر اندازی ہوگی یا بقاعدہ محاطہ۔ مبادرہ میں جیتنے کی کوئی خاص تعداد معین نہیں ہوتی، جس کے زیادہ تیر نشانے پر پہنچے وہی جیتنے والا سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً 2 شخصوں میں سے ہر ایک نے 10 تیر چلائے، ایک کے 5 تیر نشانے پر پہنچے اور دوسرے کے 4 تو 5 والا جیت گیا، اور اگر ہر ایک کے 5 پہنچ گئے تو کوئی بھی نہیں جیتا۔ محاطہ میں جیتنے والے کی تعداد معین ہوتی ہے، مثلاً یہ مقرر ہونا کہ جو شخص اپنے حریف کی بنسبت 5 تیر نشانے پر زیادہ لگائے گا وہ جیتے گا۔ اس صورت میں جو ایک بھی کم لگانے والا ہے وہ خارج ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کرو 2 تیر اندازوں میں سے ہر ایک نے 20 تیر چلائے، ایک کے 15 نشانے پر پہنچے، دوسرے کے 10 تو 15 والا جیتا، اور اگر ایک کے 14 نشانے پر پہنچے اور دوسرے کے 10 تو کوئی بھی نہیں جیتا۔ احتیاط اس میں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو معین کر لیں کہ پیچھے جھگڑا نہ ہو۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ نشانہ لگانے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اول، جائی، جو پہلے زمین پر لگے اور پھر اچٹ کر نشانے پر جا بیٹھے۔ دوسرے، حاصر، جو نشانے کے دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کے قریب رہے۔
تیسرے خارق جو نشانے کو زخمی کر دے مگر اس کے اندر نہ بیٹھے، چوتھے خاسق جو نشانے کو توڑ کر رک جائے، پانچویں مارق جو نشانے کو توڑ کر نکل جائے، چھٹے خارم جو نشانے کے پہلو کو توڑ دے مگر نشانے کے بیچ میں نہ بیٹھے۔ لازم ہے کہ صورتہائے مذکورہ بالا میں سے جو سی صورت جیتنے کے لیے مشروط کرنی ہو وہ پہلے معین کر لیں۔ جو صورت بازی جیتنے کے لیے معین ہو، اگر کسی کا تیر اس سے اعلیٰ صورت حاصل کر لے تو وہ جیت جائے گا۔ مثلاً یہ شرط ہو کہ نشانے کے پہلو پر تیر مارنے والا جیتے گا، اور کوئی شخص نشانے کے درمیان تیر پہنچا دے تب بھی وہ جیتا۔ اسی طرح اگر یہ شرط ہو کہ تیر نشانے کے اندر بیٹھ جائے اور کوئی ایسا تیر لگائے کہ وہ نشانے کو توڑ کر نکل جائے تو بھی وہ جیت جائے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ